رمضان المبارک کا ببرکت اور مقدس مہینہ شروعات ہو چکی ہیں اور آج دوسرا رمضان ہے اور لوگ تراویح اور دیگر عبادات میں مشغول ہیں، مگر جو شیطان کے چیلے ہیں وہ بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح اگر ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ ہے کہ روزہ لال کمیٹیاں جو کہ چاند دیکھتی ہیں اور بنی ہی ٹوٹل چاند دیکھنے کے لیے ہیں کہ ان کمیٹیوں نے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ جی چاند ہم نے کہاں دیکھا، کب دیکھا، کیا ہوا۔ لیکن یہ کمیٹیاں پتہ نہیں کیا چاند بھی اپنی مرضی کا دیکھتی ہیں، فیصلے بھی اپنی مرضی کے کرتی ہیں، اور شہادتیں جو ان کے پاس موصول ہوتی ہیں ان کو بھی وہ مد نظر نہیں رکھتے، نہ ان کو خاطر میں لاتے ہیں، بس وہ اپنے حساب سے فیصلے دیتے ہیں اور عیدیں مناتے ہیں۔ یہاں پر اگر سب سے پہلے تو ہم جاپان کی بات کریں گے، پاکستان پہ بھی آتے ہیں۔ جاپان میں دو رویت لال کمیٹیاں ہیں، ایک قاری محمد علی ہیں، انہوں نے اپنی ایک مرکزی رویت لال کمیٹی بنائی ہے، اور ایک اسی طرح ایک اور سلیم الرحمان صاحب اور دیگر اور لوگ انہوں نے مل کے تو انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہے ایک رویت لال کمیٹی، یہاں بدھ پہ ہوا۔ لیکن قاری محمد علی صاحب جو ہیں مرکزی رویت لال کمیٹی کے نام سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چاند کی جو پیدائش ہے وہ 9 بجے کے لگ بھگ ہوگی جمعرات والے دن، تو لہٰذا ہم جمعرات کی رات کو 9 بجے کے بعد کا، یعنی آج ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ جی جمعے کو روزہ ہوگا۔ یعنی حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یا دیگر جو عام فہم لوگ ہیں یا جن لوگوں کی جو سادہ سی زندگی کے جو لوگ ہیں، آج تو ٹیکنالوجی فاسٹ ہے، دوربینیں ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ پرانے وقتوں کے جو لوگ ہوتے تھے وہ لوگ بھی تو روزے رکھتے تھے اور وہ لوگ بھی تو عیدیں مناتے تھے، اور ان لوگوں نے تو 29 اور 30 ہی رمضان رکھا۔ آج کے مسلمان کا اگر بس چلے تو وہ 28 فروری، جو فروری کا مہینہ 28 دنوں کا ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی 28 روزوں پہ اکتفا کر لیں۔ ہم بعض دفعہ تو پہلا روزہ کھا جاتے ہیں، اور سم ٹائم تو ہم ایسا ہوتا ہے کہ آخری روزہ بھی ہم بس یوں سمجھیں کہ ہمارا کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم ان رویت لال کمیٹیوں کی بنیاد کے اوپر سیاست کو لاتے ہیں، اور سیاسی سلسلہ سارا جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، محمد علی صاحب نے جمعے کو روزے کا اعلان کیا، مرکزی رویت لال کمیٹی جاپان والوں نے، اور دوسروں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ جمعرات کا کیا۔ حالانکہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بدھ والے دن کا روزہ ہونا چاہیے، وہ تو خیر ہم نہیں رکھ سکے، ہماری بدقسمتی سمجھیں آپ۔ ترکی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنے کیلنڈر کے مطابق عید کریں گے، روزہ کریں گے۔ اب پتہ نہیں، لیکن جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی عید کرو، اب پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں نا یہ چاند کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں، یہ کیلنڈر والا انہوں نے کنسپٹ کہاں سے لے آئے، آئی ڈونٹ نو، وہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے سوال بھی کیا تھا ان کی رویت لال کمیٹی کے چیئرمین سلیم الرحمان صاحب سے کہ یار یہ ترکی والے کیا، اور نہیں ان کا اپنا سسٹم ہے۔ میں نے کہا کیوں، مسلمانوں کا کیا مطلب، مسلمان تو ایک ہی ہیں۔ تو مجھے تو یہ کوسچن کرنا ہوگا، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان دو رویت لال کمیٹیوں سے جو جاپان میں جو وجود میں ہیں، جن کا وجود ہے، اور قاری محمد علی صاحب اور سلیم الرحمان صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں آپ ٹھیک ہیں یا آپ ٹھیک ہیں؟ جو جمعے والے دن روزوں کی شروعات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا دوسرے جو جمعرات کو جنہوں نے روزہ شروع کیا وہ ہیں؟ آج تو ہمارا دوسرا روزہ ہے اور ان کا آج پہلا روزہ ہے جو قاری محمد علی صاحب ہیں، تو وہ تو بات جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئی نا۔ یہ اختلاف کی نظر اس لیے ہو گیا کہ ان کی اپنی اور ان کی اپنی ہے، مسلمان والا جو عقیدہ ہے وہ تو کچھ اور بات ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ چاند دیکھنا ہے۔ اب کیا جاپان میں چاند نظر نہیں آتا؟ جاپان وہ سرزمین ہے جو کہ جہاں پر سورج سب سے پہلے نکلتا ہے، اور ہم یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو مرکزی رویت لال کمیٹی والے جاپان والے ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی ہم انڈونیشیا اور ملائیشیا کے ساتھ ان کو فالو کرتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ کیا نعوذ باللہ انڈونیشیا ملائیشیا وہاں پہ کوئی قبلہ کعبہ ہے ہمارا، یا وہاں پہ کوئی مفتی اعظم بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یار وہ ہم سے 2 گھنٹے بعد ہیں انڈونیشیا اور ملائیشیا، ہم جاپان جو ہے وہ 2 گھنٹے قبل ہے۔ یعنی جاپان میں جب 5:26 پہ رات کو افطاری تھی تو اس وقت 3:26 انڈونیشیا کا ٹائم تھا۔ تو یعنی یہاں پہ جب ہمارے پاس عشاء کا ٹائم ہوتا ہے ادھر مغرب کا ہوتا ہے، چاند تو ہمارے پاس پہلے نظر آنا چاہیے، سورج تو ہمارے پاس پہلے نکلتا ہے، سورج تو ہمارے پاس پہلے غروب ہوتا ہے، تو چاند ہم ان سے جا کے سیکھیں گے؟ اچھا پھر اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہم کم از کم سعودیہ سے سیکھ لیں، ہم UAE سے سیکھ لیں، ہم جو دیگر خلیج اور گلف کے ممالک ہیں ان سے سیکھ لیں، لیکن وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ بھائی مجھے آپ یہ بتا دیں کہ
سلیم الرحمان صاحب والی رویت لال کمیٹی ٹھیک ہے یا قاری محمد علی صاحب والی ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر عید ہوتی ہے جو 29 رمضان کی، تو قاری محمد علی صاحب کے تو 27 روزے ہو گئے، تو وہ کیا عید والے دن بھی روزہ رکھیں گے؟ خیر بہرحال ایک تو یہ۔ اب پاکستان پہ آتے ہیں۔ پاکستان پہ جو آزاد صاحب رویت لال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں کے آزاد ہو گئے ہیں، وہ تو قید لگ رہے ہیں مجھے۔ انہوں نے تو رویت لال کمیٹی کے چاند کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ تو جو ہی انہوں نے وہ کیمرے کے آگے آئے اور انہوں نے بریفنگ دینا شروع کی، بھائی اللہ کے بندے، آپ کو تو رویت لال کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہے، چاند دیکھنے والا بنایا گیا ہے، آپ کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں آپ نے ان سے یہ مشاورت کر کے سارا جو اپنا آپ نے شاتیں اکٹھی کی، وہ ساری معلومات کی بنا پہ آپ نے وہ بتانا تھا، وہ بریفنگ دینی تھی کہ جناب ہم نے اس طرح چاند دیکھا ہے، یہ چیز ہے، اور کل عید ہوگی، پرسوں ہوگی، کل روزہ ہوگا۔ آپ آگے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی آرمی چیف ایسا ہے، آرمی ایسی ہے، جوان لڑ رہے ہیں، فلان ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، آپ کدھر ہمیں لے کے جا رہے ہیں یار؟ آپ کو تو پھر ہم نے وہ جہادی طبقے کا کوئی ایسا ایک بنا دیں سلسلہ کہ جس میں آپ بیٹھ کے وہ جہاد کی تبلیغ کرتے رہیں، وہ تو آپ سے ہوتا نہیں ہے۔ فلسطین میں، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ اس پہ بولتے نہیں ہیں، آپ وہاں پہ جہاد کی بات کرتے نہیں ہیں، آپ صرف یہ ہے کہ جی ہماری آرمی، اس لیے کہ پہلے تو وہ کچھ کرائے کے مولوی جو علماء مشائخ میں چلے گئے اور انہوں نے آ کے ایک لمبا چوڑا بیانیہ شروع کر دیا کہ جی وہ بہت بڑا قومی سلامتی علماء مشائخ اور فلاں 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 فلاں۔ یار آپ لوگ درباری لوگ ہیں، اور آپ صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وضو، نماز، روزہ، حج۔ آپ نے کبھی یہ بتایا ہے کہ یہ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے بہت بڑا؟ اور آپ خود کیوں نہیں کہتے؟ آپ بتانے کو تو چھوڑیں نا، ہمیں کیا بتائیں گے؟ آپ خود بتائیں، آپ خود کہیں، لیکن آپ لیٹ جاتے ہیں۔ آپ پیسوں کی خاطر، اپنی جان کی خاطر، عہدوں کی خاطر، یہ عارضی لالچ کی خاطر آپ لوگ بک جاتے ہیں، اور بکتے بھی ایسے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے جو آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے جو آپ کی امامت میں جو لوگ نماز کی یا دیگر چیزوں کی ادائیگی کرتے ہیں، یا جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، وہ سارے آپ کے پیچھے لگتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ظالم کے سامنے آپ لیٹ جائیں اور ظالم کا نقطہ نظر لے کے بیٹھیں؟ خیر بہرحال یہ ہو گیا۔ تو آزاد صاحب نے جناب فضائل بیان کیے کہ آرمی ہماری یہ اور فلانا، اور حکومت ہماری یہ، اور حکومت تو اتنی بڑی بے شرم ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ فارم 47 ووٹ چرائے گئے، ووٹ کا بیانیہ چرایا گیا، ایک پارٹی کو بالکل بے یار و مددگار کر کے اس پہ ہزاروں ان کے جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے تھے ان پہ مقدمات قائم کیے گئے، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، ان کا الیکشن چرایا گیا، جو ووٹ لوگوں نے انہیں دیے وہ فارم 47 اور 45 بنا کے تو ان کو اسمبلیوں سے باہر کیا گیا۔ آپ اس پہ نہیں بولتے ہیں، آپ اس پہ خاموش ہیں۔ بھائی آپ کو کام تو جو سونپا گیا ہے وہ تو چاند کا ہے۔ آپ سے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، میں نے اس ٹائم میں ایک کالم لکھا تھا، مون ویور، چاند دیکھنے والے۔ اس میں نے لکھا کہ وہ جو چاند دیکھنے والے ہیں ان سب نے گلاسز لگایا۔ اب وہ جو گلاسز لگانے والے ہیں وہ دوربین کے پیچھے اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا دیکھنا ہے؟ وہ خود ہی بیچارے، ان کی آئی سائڈ ویک ہے تو بیچارے کیا بتائیں گے۔ لیکن آپ کا بس اصل میں جو عوام ہے وہ سمجھ رہی ہے، آپ کا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ سارے عمران خان کے خلاف بولیں سارے۔ اب بھائی آرمی یا فوج یا یہ چیزیں، وہ محبت جو ہوتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، وہ آپ کے بتانے سے نہیں ہوگی۔ وہ جو نفرتیں بڑھ چکی ہیں ان کو آپ نہیں مٹا سکتے ہیں۔ آپ تو خود ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پاس نہیں جاتا، اس کے پاس نہیں بیٹھتا، اس کی مسجد میں نہیں جاتا، آپ لوگ ایک دوسرے کو کافر بولتے ہیں، تو آپ کہاں پہ یہ فضائل لے گئے؟ وہ تو آرمی نے آپ کو ڈنڈا دیا تو آپ جتنے بھی کافر کہنے والے اور فرقہ پرست اور دوسرے تیسرے وہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، اور وہ جو خود ساختہ طاہر شرفی صاحب ہیں وہ آ کے چیئرمین علماء مشائخ کونسل کے بہت بڑے دائی بن گئے۔ تو بھائی آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، اور جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ آپ کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ ایک بیانیہ دیا گیا ہے، آپ کو ایک کتابچہ دیا گیا ہے، وہ آپ پڑھ کے تو لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ چاند شاند کو تو چھوڑیں نا، روزے رمضان آپ نے تو خراب کیے ہیں لوگوں کے، کئی روزے آپ نے، کئی عیدیں لیٹ کروائیں، کئی روزے جو پہلے بنتے تھے وہ آپ نے رکھوائے نہیں، آپ نے اس کے ذمہ دار